السلام علیکم ٹو کلاس، کیسے ہیں ہم سب؟ امید ہے کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ بچوں، میں آپ کی اردو کی ٹیچر ہوں مس عظمیٰ۔ کل بیٹا ہم نے اپنی دہرائی شروع کی تھی، اس میں سبق نمبر 8 ہمارے قائد کی ریڈنگ کی تھی اور املا کی پریکٹس کی تھی۔ آج ہم کریں گے بک ورک کی دہرائی، ٹھیک ہے؟ سبق نمبر 8 ہمارے قائد کی بک ورک کی دہرائی۔ آج ہے تاریخ منگل 26 جنوری 2021۔ پیج نمبر ہمارا ہے 56۔ اس میں ہمیں بک ورک میں انہوں نے کیا دیا ہے کہ حروف کو جوڑ کر الفاظ لکھیں، اعراب بھی لگائیں۔ ہم نے حروف کو، یہ ہمیں دیکھیں ہجے، یہ حروف دیے ہیں، ان کو جوڑ کے ہم نے یہاں الفاظ بنا کر لکھنے تھے، ٹھیک ہے؟ یہ ہم کام کر چکے ہیں، ہم نے یہاں ان کو جوڑ کے الفاظ بنانے ہیں اور اعراب بھی لگائیں۔ اعراب کسے کہتے ہیں؟ زبر، زیر، پیش، تشدید وغیرہ، یہ اسے اعراب کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ہم نے ان کو اعراب بھی لگانا ہے۔ اچھا بچوں، جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ جب ہم جوڑ توڑ کرتے ہیں تو ہم نے کس چیز کا دھیان رکھنا ہوتا ہے؟ ہم نے 9 شرارتی حروف کا دھیان رکھنا ہوتا ہے۔ اور 9 شرارتی حروف کون کون سے ہیں؟ الف، واو، دال، ڈال، زال، رے، ڑے، زے، سے۔ ان حروف کا ہم نے دھیان رکھنا ہوتا ہے۔ اور کیا دھیان رکھنا ہوتا ہے کہ یہ حروف پہلے والے حروف سے تو مل جائیں گے، جڑ جائیں گے، لیکن ان کے بعد جو اگلا حرف ہوگا وہ ہم نے علیحدہ لکھنا ہے، ان کو ہم نے ان کے ساتھ نہیں جوڑنا ہے، ٹھیک ہے؟ اب اس میں جیسے میں ایک آپ کو یہاں پہ بتا دیتی ہوں۔ پہلا لفظ کیا ہے؟ حروف دیے ہوئے جیم، نون، الف، ہے، ٹھیک ہے؟ اس کو ہم جوڑتے ہیں۔ پہلے ہم نے لکھا جیم، جیم شرارتی حرف نہیں ہے، اس لیے ہم نے اس کے بعد اگلا حرف نون جوڑ دیا، ٹھیک ہے؟ نون بھی شرارتی حرف نہیں ہے، اس کے بعد ہم نے الف بھی جوڑ دیا، ٹھیک ہے؟ اب الف شرارتی حرف ہے، اس لیے اس کے بعد جو اگلا حرف ہے وہ ہم علیحدہ لکھیں گے۔ یہ ہم نے یہاں پر علیحدہ لکھ دیا، ٹھیک ہے؟ اب یہ لفظ کیا بن گیا؟ جناح، ٹھیک ہے؟ اب ہم نے ان کو جوڑ کے لفظ بنا لیا ہے، ہم نے اعراب بھی لگانے ہیں۔ تو اعراب اس کے نیچے کیا لگیں گے؟ جیم زے، جی، نون زبر الف نا، جینا، اور ہے ساکن، جینا۔ تو یہ اس کا ہم نے اعراب لگا دی، جیم زے جی، نون زبر الف نا، اور ہے ساکن، جینا۔ تو ہم نے اس کو یہ جوڑ بنا کے اس کے الفاظ لفظ لکھ کر ہم نے اس کو اس پر اعراب بھی لگا لیے۔ اسی طرح ہم نے باقی حروف کو جوڑ کے لفظ بنائے تھے، جیسے قائد ہے، قاف، الف، قا۔ اب الف شرارتی حرف آ گیا تو اس کے بعد ہم نے حمزہ جو ہے وہ علیحدہ لکھا، حمزہ شرارتی حرف نہیں ہے، اس لیے اس کے ساتھ ہم نے آگے دال کو ملا دیا، قائد۔ پھر اس کے بعد ہے رخصت، رے پیش قے رخ، سواد بتے ست، رخصت۔ رہنمائی، رے زبر الف راہ، اور ہے ساکن راہ، نون پیش نو، میم الف ما، رہنما، حمزہ چھوٹی ہے ای، رہنمائی۔ قانون، قاف زبر قا، کاف زبر الف کا، نون پیش واو نو، اور نون، قانون۔ الف نون گاف انگ، رے بڑی ہے رے، اور زے ساکن انگریز۔ اب یہاں پہ بھی دیکھیں، الف شرارتی حرف تھا، الف کے بعد ہم نے باقی حرف علیحدہ لکھا، نون، گاف اور رے یہ شرارتی حرف نہیں تھے، ملا دیا۔ اب رے شرارتی حرف ہے تو اس کے بعد اگلا حرف ہم نے علیحدہ لکھا ہے، ٹھیک ہے؟ حوصلہ، ابتدائی، شدید، مسلمانوں۔ اچھا جی، اس کے بعد یہ دیکھیں کہ خالی جگہ پر کریں۔ قائد اعظم نے برطانیہ سے قانون کا امتحان پاس کیا۔ قائد اعظم نے برطانیہ سے ڈیش کا امتحان پاس کیا۔ کس کا امتحان پاس کیا تھا؟ قانون کا امتحان پاس کیا تھا۔ ہم یہاں پر خالی جگہ میں ہم ان کو لکھ لیں گے۔ قائد اعظم نے مسلمانوں کی ڈیش کی اور انہیں ڈیش کیا۔ قائد اعظم نے مسلمانوں کی کیا کی تھی؟ رہنمائی کی تھی اور انہیں اکٹھا کیا تھا، ٹھیک ہے؟ رہنمائی کی، ان کو راستہ دکھایا، ان کو، اور انہیں اکٹھا کیا۔ قائد کی ڈیش اور ڈیش سے مسلمانوں میں ایک نیا حوصلہ پیدا ہوا۔ قائد کی محنت اور لگن سے مسلمانوں میں ایک نیا حوصلہ پیدا ہوا۔ پاکستان ڈیش کو قائم ہوا، 14 اگست 1947 کو قائم ہوا۔
اگلا دیکھیں جملوں کی ترتیب درست کر کے لکھیں. اس میں انہوں نے ہمیں کیا کہا ہے؟ جملوں کی ترتیب درست کر کے لکھیں. سچے اور قائد اعظم باصول تھے انسان. اب دیکھیے ختمہ ہمیشہ جملے کے آخر میں آتا ہے، یہاں پر پہلے لگا ہوا ہے، اور اس جملے کے الفاظ بھی ترتیب میں نہیں ہے. اس جملے کی ہمیں کوئی سمجھ نہیں آ رہی ہے، جملہ ترتیب سے نہیں ہے. تو انہوں نے ہمیں کیا کہا ہے کہ جملوں کی ترتیب درست کر کے لکھی، یعنی اس کے الفاظ جو ہیں وہ انہوں نے آگے پیچھے کر دی ہیں اور ان کو ہم نے ترتیب سے دے کر لکھنا ہے. اب اس کا کیا بنے گا کہ قائد اعظم سچے اور باصول انسان تھے. قائد اعظم سچے اور باصول انسان تھے. ہم نے اس کو ترتیب دے کے، لفظوں کو ترتیب دے کے کہ کون سا لفظ پہلے آنا ہے اور پھر کون سا اس کے بعد آنا ہے، طرح ہم نے ترتیب دے کے ان کو لکھ لینا ہے اور صحیح جملہ بنا لینا ہے. اس کے بعد اگلا دیکھیں ہے اصولوں پر قائد ہمیں کے چلنا. ہمیں قائد کے اصولوں پر چلنا ہے. نے کے پاکستان دن رات کام بنانے لیے کیا قائد. قائد نے پاکستان بنانے کے لیے دن رات کام کیا. لیے کڑا وقت مسلمانوں تھا بہت، یہ کہ مسلمانوں کے لیے یہ بہت کڑا وقت تھا. مسلمانوں حاصل اپنے نے کر علیحدہ وطن لیے. مسلمانوں نے اپنے لیے علیحدہ وطن حاصل کیا. ٹھیک ہے، اور ہم نے جب جملہ ختم ہوتا ہے تو ختمہ ہم نے تب لگانا ہے. ٹھیک ہے، یہاں پہ انہوں نے ختمے جو ہیں وہ درمیان میں لگائے ہوئے ہیں، تو ہم نے ختمہ جب تب لگانا ہے جب ہمارا جملہ مکمل ہو جائے گا. اچھا، اس میں یہاں پہ ایک اور چیز دیکھیے کہ یہاں پہ انہوں نے دیا ہے سبق ہمارے قائد میں سے 5 اس میں معرفہ اور 5 اس میں نکرہ چن کر اپنی کاپی میں لکھیے. اب اس میں معرفہ اور اس میں نکرہ، ٹھیک ہے، ہم پڑھ چکے ہیں. اس میں نکرہ کہتے ہیں، اس میں معرفہ جو ہوتا ہے وہ اسم ہوتا ہے نام اور معرفہ ہوتا ہے خاص. تو اس میں معرفہ خاص نام، اور اس میں نکرہ اسم نام اور نکرہ عام. تو اس میں نکرہ ہو جائے گا عام نام. ٹھیک ہے، تو اس میں ہم نے کیا کرنا ہے کہ سبق میں سے ہم نے 5 اس میں معرفہ اور 5 اس میں نکرہ ہم نے تلاش کر کے اپنی نوٹ بک پہ لکھنے ہیں. جیسے اگر ہم اپنے سبق میں دیکھیں تو ہمارے قائد، اس میں ایک لفظ جیسے سبق شروع ہو رہا ہے قائد اعظم محمد علی جناح ہمارے پیارے ملک پاکستان کے بانی ہیں. اب دیکھیں اس میں کیا ہوگا، قائد اعظم. اب قائد اعظم مجھے بتائیں کہ ہم ہر ایک کو قائد اعظم کہہ سکتے ہیں، یا قائد اعظم کس کو کہتے ہیں؟ ہم صرف جو محمد علی جناح ہیں ان کو ہم کہتے ہیں. ٹھیک ہے، قائد اعظم کیا ہو جائے گا؟ خاص ہو جائے گا. تو یہ کون سا ہے؟ اس میں معرفہ ہے. ٹھیک ہے، اسی طرح محمد علی جناح، تو محمد علی جناح بھی خاص شخص کا نام ہے، تو یہ بھی معرفہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اچھا، اب اسی طرح جیسے لفظ ہے وطن واپس آ کر بہت بڑے وکیل بنے. اب وطن کہتے ہیں ملک کو، تو وطن یہاں پر کوئی بھی وطن. ٹھیک ہے، اگر جیسے یہاں پہ ہم نے پڑھا پاکستان کے بانی ہیں، جب وطن کا نام لے لیا تو یہ معرفہ ہو جائے گا، اور جب صرف وطن کہا گیا تو یہ کیا ہے؟ یہ نکرہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے، تو یہ وطن جو ہے وہ اس میں نکرہ ہے. اسی طرح جیسے لفظ ہے وکیل، پھر جب ہم وکیل کہیں گے تو یہ بھی اس میں، اب وکیل تو بہت سارے ہوتے ہیں، اس لیے وکیل جو ہے یہ بھی اس میں نکرہ ہوگا. ٹھیک ہے، اس طرح بیٹا اپنے سبق میں سے 5 اس میں معرفہ اور 5 اس میں نکرہ جو ہیں وہ نکال کے اپنے نوٹ بک پہ لکھنے ہیں. ٹھیک ہے، تو آپ نے اپنی بک ورک کی پریکٹس کرنی ہے رف رجسٹر پر، اور اس کی پک بنا کے تصویر بنا کر آپ نے مجھے جی سو پہ سینڈ کرنی ہے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. شکریہ. اللہ حافظ.